باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. پہلی آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ تعالیٰ نے توحید پر 5 دلائل ذکر کیا، 2 دلیل عقلی اور 3 دلیل نقلی. اس کے بعد اللہ جل شانہ تعالیٰ 2 طبقوں کا ذکر کر رہا ہے. ایک طبقہ منعم علیہ اور ایک طبقہ ضالین، یعنی ایک وہ طبقہ جس کی اللہ جل شانہ تعالیٰ جس کو بشارت دے رہا ہے، اور ایک وہ طبقہ جس کو تخویف دے رہا ہے. یعنی پہلے والے میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، یہ تخویف والوں کا ذکر ہے کہ اگر تمہیں میری کتاب میں شک ہے تو ایک مثل صورت اس کا لے کے آؤ، اور اس کے علاوہ اپنا دعویٰ اور گواہ پیش کر دو. لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ہرگز ایسے نہیں کر سکتے ہو، تو پھر اس آگ سے ڈرو کہ جو کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے اور جس کو انسانوں اور پتھروں سے گرم کیا جائے گا. اس کے بعد پھر بشارت ہے مومنین کے لیے. یہاں پر بشارت میں جو خاص ذکر ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی بشارت دو ان لوگوں کو جو مومن ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیا ہے. یہاں پر قاضی بیضاوی نے لکھا ہے عمل صالح کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہو. عمل صالح ہر وہ چیز نہیں ہے کہ بس آپ نے اپنے طرف سے مقرر کیا، نہیں. عمل صالح اس کو شمار کیا جائے گا کہ جو رسول اللہ سے مقرر ہو، اسے عمل صالح کہا جائے گا. یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو بھی ہے، اگر نبی نے مقرر کیا ہے کم اور کیف، کتنا اور کب، یہ شارع کا کام ہے، نبی کا کام ہے. تو نبی نے مقرر کیا ہو تو اسے عمل صالح کہا جائے گا. تو وہ عمل صالح والوں کے لیے کیا ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت ہے جس میں نہریں ہوں گے. یعنی تجری من تحتها الانہار، کو جو جنت ہے اس کے نیچے سے جو ہے نہریں بہہ جائیں گے. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب اس کو رزق دیا جائے گا تو یہ کہیں گے وہ تو بھی متشابہ، یعنی متشابہ اس لیے کہیں گے کہ جو کیلا، مالٹا، آم یا جو بھی چیزیں ہیں دنیا میں اسی طرح وہ میوہ جات بھی ہوں گے تاکہ لوگوں کو کھانے پینے میں پریشانی نہیں ہو. اور وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور بیویاں جو ہے نا وہ پاک دامن، پاک سیرت اور پاک صورت، یعنی ان کے اندر کوئی بیماری بھی نہیں ہوں گی اور ان کے شکل اور صورتوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. اور جو جنت میں جائے گا ہمیشہ رہے گا. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. دوسری آیت میں اللہ جل شانہ تعالیٰ ایک شبہات کا ذکر کر رہے کہ جو کفار کا شبہ ہے کہ یہ کیسے کتاب ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے باتوں کے، مچھروں کے اور مکھیوں کے باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مثال بیان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مماثلہ کی طرح ہو. اور جو مومن ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ جو مومن ہے وہ مان لیتے ہیں، اور جو کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اس پر کیا ہے، یہ اللہ نے اس پہ کیا ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس مثال اور اس کتاب پر جو گمراہ ہے
وہ دکھ جاتے ہیں، وہ نظر آ جاتے ہیں، ان کی نشانیاں جب آ جاتی ہیں، جیسے حدیث میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ منافق کیا ہے۔ اذا حدث کذب، اور یعنی جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا اذا وعد اخلف، و اذا اؤتمن خانا، جب آپ اس کو کسی امانت اس کے حوالے کریں گے تو وہ خیانت کرے گا۔ تو یہ حدیث میں ہے، تو یہ نشانیاں ہیں۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے ہیں ان مثالوں سے اس کتاب سے مگر فاسق۔ فاسق پھر کون ہے؟ کہ جو اللہ جل شانہ تعالیٰ کے عہد کو اور اس کی میثاق کو توڑ دیتا ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ توسل اختیار کرو۔ شیخ سعدی فرماتے تو برائے وصل کردہ نامدی، نہیں برائے فصل کردہ نامدی، تو وصل کے لیے آیا ہے، فصل کے لیے نہیں، لیکن یہ کرتا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہ فساد پیدا کرتے ہیں اور یہ خسارے والے ہیں۔ اس کے بعد والی آیات کا جو ہے نا موضوع بھی تبدیل ہے، اور وہ حیات اور ممات پر ہے، اس میں بہت سارے بحث ہے، تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ تعالیٰ نے جو پہلے جو دعویٰ رکھا تھا، اللہ نے فرمایا جو اس دعوے کو مانتے ہیں اس کے لیے بشارت ہے، جو نہیں مانتے ہیں اس کے لیے تخویف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بشارت کو جو ہے اس کے لیے دعا کریں، اور یہ جو تمام انبیاء کا جو مقصد اور محور اور بعثت کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف جو ہے طلب کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، جس طرح سورہ انبیاء میں، سورہ یونس میں اللہ جل شانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ واطیعون۔ تمام انبیاء کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی تقوی اختیار کرو اور ہماری تابعداری کرو۔ تو انبیاء کی تابعداری کا مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور علماء کا بھی کام ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کا وارث جو علماء ہے، علماء کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنا، لوگوں کو لوگوں کے غلامی سے نکال کر اللہ کے غلامی میں دینا، لوگوں کو لوگوں کے بندگی سے نکال کر اللہ کے بندگی کی طرف جو ہے نا ان کو بلانا۔ تو اسلام کا مقصد بھی یہی ہے کہ قول کس کا ہو کہ نیست حجت قول فعل ہیچ پیر، قول حق و فعل احمد درا بگیت، یعنی قول جو ہے، بات جو ہے وہ اللہ کی اور طریقہ نبی کی، عوامل الصالحات میں جو ہے یہ دلیل ہے دین کا۔ دین کا دلیل کیا ہے؟ اللہ کی حکم اور نبی کا طریقہ۔ تو اسی پہ جب چلیں گے تو اللہ جل شانہ تعالیٰ ہم سب کو فلاح کی طرف بلائیں گے، اور ہمیں جنت کی طرف بلائیں گے، اور ہم فیہا خالدون۔ اور اگر نہیں کریں گے تو عدت للکافرین، فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں تو اس کے لیے وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ سے ڈرے۔ اور کیوں؟ کون سی والی آگ؟ عدت للکافرین۔ اور جو مومن ہیں تو اللہ جل شانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ان کے لیے جنت ہے اور یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔